دیکھو عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے. عورت ہونا عیب نہیں ہے، لیکن مرد ہونا یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. عورت ہونا عیب کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل بھی قرآن سے ملتی ہے. مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت ہے، اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. دیکھو قرآن نے جہاں بیٹی کا تذکرہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. یہ بھی اسلام کا اعتدال ہے نا. یورپ نے مرد اور عورت کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا، فرق ہی ختم کر دیا. حالانکہ فزیکلی دونوں میں بہت فرق ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں کہ مرد میں صلاحیتیں عورت سے زیادہ ہیں، اندر اندر مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عورت کے حقوق پہ آواز اٹھائی. آج تک اسمبلیوں میں جتنی سیٹیں مرد کی ہوتی ہیں اتنی عورتوں کو نہیں دیں. تو کہاں سے برابری کے قائل ہو آپ؟ فوج میں مردوں کو بھرتی کرتے ہیں، عورتوں کو بہت کم کرتے ہیں. 2-4 خواتین پائلٹ ہوں گی، باقی سارے آدمی ہیں. اس کا مطلب آپ خود بھی اس کے قائل ہو کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن منہ سے پھوٹتے نہیں ہیں. یہ کمبخت منہ سے ہی پھوٹتے، کوئی فرق نہیں، جتنی صلاحیتیں آدمی میں ہیں اتنی ہی صلاحیتیں عورت میں ہیں. یہ بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ اور بعض قوموں نے کیا کیا؟ عورت ایک دھبا اور داغ بنا کے پیش کیا. یورپ میں جو پہلے اقوام تھیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، عورت کو پاؤں کی جوتی سے بدتر سمجھا کرتے تھے. وہ بعض مذہبوں میں اب تک ایسا ہے کہ عورت کا پیدا ہونا ایسے جیسے خدا کی طرف سے گویا پینلٹی لگ گئی ہے آپ کے اوپر. اسلام نے اعتدال سکھایا. کیسے زبردست اعتدال! اسلام نے کہا کہ عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہ بھی نعمت ہے. انسان بنا دیا نا اللہ نے. گدھا گھوڑا بھی تو ہو سکتا تھا کوئی، اللہ نے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا. تبھی قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے. بتاؤ گفٹ نعمت کا ہوتا ہے یا عذاب کو گفٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ گفٹ جو چیز ہوتی ہے وہ تحفہ ہوتا ہے نا. تو بیٹیاں گاڈ گفٹڈ ہے، سائز سے پتہ چلتا ہے ہمیں. اور اناسا جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم 3 پر اطلاق ہوتا ہے اس کا. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی کے گھر میں بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ خدا کی طرف سے عذاب نہیں ہے، نعمت ہے. تو بیٹی نعمت ہے اللہ کی. تو کسی کو اللہ نے عورت بنا دیا تو یہ عیب نہیں ہے، یہ نعمت ہے. اور بیٹے کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اور جس کو چاہتا ہے کیا گفٹ کرتا ہے؟ بیٹے. تو پتہ چلا دونوں کیا ہیں؟ نعمت. لیکن بڑی نعمت کون سی ہے؟ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اس نے کہا کہ بیٹی بھی نعمت، عذاب نہیں ہے. یورپ کی جو پہلے اقوام تھیں یا بعض مذاہب تھے، انہوں نے بیٹی کو ایک عذاب کے طور پہ پیش کیا. عرب میں بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کی جا رہی ہے. اسلام نے بتایا گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے تمہیں. اور بیٹا بھی نعمت ہے، لیکن دونوں میں بڑی نعمت کیا ہے؟ بیٹا ہے. یہ نیچرل ہے، اس پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے انسان کو. اور کمال کی بلاغت ہے اس آیت میں. جس کے صرف بیٹے ہونا، بیٹیاں نہ ہوں، یہ بڑی نعمت نہیں ہے. جس کے صرف بیٹے ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ ہے. قرآن نے ترتیب بیان کی ہے، دیکھو یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. سب سے کم درجے کی نعمت کہ صرف بیٹیاں ملیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اس کے بعد اللہ نے کہا اس سے اوپر والا اسٹیپ کیا ہے؟ صرف بیٹے مل جائیں. لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. بیٹے بھی ملیں اور بیٹیاں بھی ملیں. جس کو یہ دونوں مل گئے، اولاد کے حق میں اللہ نے اپنی نعمت اس پر تمام کر دی ہے. تو اگر کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بیٹی زیادہ بڑی نعمت ہے بیٹے سے، کیونکہ بیٹے تو ہے نا پہلے سے اس کے پاس. بتاؤ اس سے زیادہ اعتدال والی بات دنیا میں کوئی مذہب کر سکتا ہے؟ تو دونوں کو اللہ نے نعمت قرار دیا، بیٹی کو بھی اور بیٹے کو بھی. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی. یہ سب سے بڑی نعمت. اس کے بعد صرف بیٹے ہوں، یہ اس سے کم درجے کی. اس کے بعد صرف اور صرف بیٹیاں ہوں. اور اللہ نے نعمت نہیں دی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہوں. یہ ہے کہ اللہ نے نعمت نہیں دی، آزمائش ہے اس کے لیے یہ. تو اسلام نے عورت کو بھی نعمت اور مرد کو بھی. لیکن جہاں دونوں میں تقابل آئے گا تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ہم نے مردوں کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اسلام نے کہا خوشی مناؤ، اور خوشی میں کتنے بکرے کاٹو؟ ایک بکرا. غم منانے کی اجازت نہیں ہے، رونے کی اجازت نہیں ہے.
رونے کے موقع پہ دعوتیں نہیں ہوتی, عقیقہ ایک دعوت ہے. تو بکرا کاٹ کے خوشی مناؤ, اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ بیٹی. اور اگر بیٹا ہو جائے تو ڈبل خوشی مناؤ. کتنے بکرے کاٹو؟ 2 بکرے کاٹو آپ. اس پہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ اس بکرے کا کیا قصور ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ وہی سوال ہے جیسے ایک صاحب نے بقرعید میں گائے لائے, ذبح کی تو وہ بیچاری حاملہ تھی, اس کے بچہ تھا, وہ بچہ بھی مر گیا. تو کہنے لگے اس معصوم بچے کا کیا قصور تھا؟ تو میں نے کہا اس کی ماں کی کیا ناجائز تعلقات تھے کسی سے جو آپ نے اس کو کاٹ دیا؟ جانور سارے بے قصور ہی ہوتے ہیں بھائی, ان کا کوئی قصور, تبھی تو ان کا حساب و کتاب نہیں ہے ایسے جیسے انسانوں کا ہوگا. بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے, اصل بات یہ ہے. اگر ہمارے لیے نہیں بنایا تو ایک چھپکلی بھی نہیں مار سکتے آپ, اور اگر ہمارے لیے بنایا ہے تو کاٹو کھاؤ بھائی. ایتھیسٹ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ تم تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہو, تو جتنا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے, تم بھی اتفاق سے پیدا ہوئے ہو نا, تو یہ بھی اتفاق سے پیدا ہو گئے, تو دونوں کو زندہ رہنے کا برابر کا حق ہے. تم صرف سبزیاں کھاؤ, گوشت کھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, یہ ظلم ہے. ہمارے پاس تو دلیل ہے, ہم تو خدا کو مانتے ہیں, ہم نے خدا نے اجازت دی ہے, تمہارے لیے ان جانوروں کو ہم نے مسخر کیا, ہم تو کھائیں گے. تو اللہ میاں نے کہا لڑکا پیدا ہو جائے تو کتنے بکرے؟ 2 بکرے, یا 2 دمبے, یا گائے میں یا اونٹ میں 2 حصے. ہائے ہائے, موضوع تبدیل ہو رہا ہے لیکن کیا کروں, تھوڑا سا چھیڑ دوں. اللہ میاں نے ہمیں بہانے سے گوشت کھلایا ہے, اس میں کوئی حکمت ہوگی. اسلام کی ہر دعوت میں گوشت ہے. ولیمے میں حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ولیمہ کرو کھجوریں کیوں نہ ہوں, ہے بھائی. وہاں بھی کیا ہے, ولیمہ سنت ہے نا. بقرعید میں اللہ کی طرف سے ضیافت, اللہ میاں نے یہ کہا کہ بقرعید میں جب ضیافت ہوگی تو میرے نام پہ دال چاول پکا کے لوگوں کو کھاؤ اور خود بھی لوگوں کو بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. کہیں کہا اللہ میاں نے؟ وہاں بھی کیا کٹے گا؟ بکرا, گائے, اونٹ. عقیقے میں بھی ایسا ہی ہے, بچہ پیدا ہوا, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے 2 دیگیں دال چاول کی, نا اللہ نے کیا کٹے گا؟ بکرا کٹے گا. اچھا بڑا گوشت کھلا رہے اللہ, بڑا سے مراد ریڈ میٹ, بکرا چھوٹا گوشت ہے لیکن ریڈ میٹ ہے نا, مچھلی نہیں کھلا رہے اللہ میاں, گوشت تو مچھلی بھی ہے نا. ارے اللہ میاں کہتے تھے بقرعید میں بہت بڑی والی مچھلی کھا جاؤ, نا 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 نا. وہ جانور جس میں کیا ہوتا ہے, بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ریڈ میٹ ہے نا, اصل میٹ وہی ہوتا ہے میرے بھائی, سمجھتے ہو؟ ریڈ میٹ کیا ہوتا ہے, گوشت وہ ہوتا ہے. مچھلی کھاتے رہو, وہ پاور تھوڑی آتی ہے فش کھانے سے جو دمبے کھانے سے آتی ہے. جاؤ ذرا ادھر چمن میں جاؤ, آپ جو دمبے کھاتے ہیں ان کو دیکھو, اور دوسرے ایسے علاقوں میں جاؤ جو مچھلی کھاتے ہیں, دونوں کی صحت میں آپ کو زمین آسمان کا فرق ملے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے, کس پر؟ عورت پر. یہی وجہ ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے کاٹنے کا حکم, ایسا ہی ہے نا. قرآن میں خود اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اسی طرح قرآن نے کہا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. مرد اور عورت میں جب اسپیکنگ پاور کی بات آئے گی تو قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ مرد میں جو اسپیکنگ پاور ہے وہ عورت سے زیادہ ہے. اب خواتین یہ بیان سن کے کہتی ہیں ہمارے خلاف بول رہے ہیں. آپ کے خلاف نہیں بول رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے بھی حقوق ہیں, مان رہے ہیں نا, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ حقوق نہیں ہے, ہم تقابل کر رہے ہیں. بعض چیزوں میں اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے تو ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے, کوئی پاگل انکار کرے گا اس کا. تو اسپیکنگ پاور کس میں زیادہ ہے؟ مرد میں زیادہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. خواتین کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات کو بہت طول دے دیتی ہیں, لمبا کھینچتی ہیں, اس کو لمبا کھینچتی ہیں. مرد اس کو سمیٹ کے کیا کر دیتا ہے؟ مختصر. اگر کوئی مرد ذرا سی بات کو کھینچے جا رہا ہے, چبا کے بولے جا رہا ہے, اس کا مطلب اس میں فیلنگز کون سی آ رہی ہیں؟ سیٹنگ اس کی کیا ہے؟ آؤٹ ہے. اب جو اصل بات میں کر رہا ہوں, میرا مقصد مردوں کے فضائل بیان کرنا نہیں ہے, وہ تو خواتین ویسے ہی خلاف ہیں کہ ہر وقت آدمیوں کے فضائل بیان کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. میں خواتین کے بھی فضائل بیان کرتا ہوں, حقوق ہیں ان کے, وہ تو بیان کرنے چاہیے, اور میرے بیانات اس پہ موجود ہیں. اصل جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں اس پوری تمہید سے, کہ جب اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دے دی, فزیکلی میڈیکل سائنس بھی اس کی قائل ہے کہ پاورفل کون ہوتا ہے؟ آدمی. قرآن بھی, آسمانی کتابیں بھی, سب اسی کی ہیں. تو پھر اللہ نے آپ کے بچے کو یا آپ کو مرد بنا دیا, تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ یہ بکواس, معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے غصہ آ رہا ہے نا, تو اس لیے میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر. یہ کہنا کہ میری فیلنگ کون سی ہو رہی ہے عورت والی, یہ لیڈیز پن, یہ عورتوں کی طرح لپسٹک لگانا یا اس میں لیڈیز والے کپڑے پہننا, یہ ہائے اللہ ہوئی اللہ کرنا, اس کا مطلب آپ نعمت کی ناقدری کر رہے ہو.
تو یہ بات اپنے بچوں کو سمجھایا کرو.